السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی زندگی کیسے گزاری جائے، اچھا ماحول کیسے ملے، معاشرے میں خوشحال زندگی کیسے گزاری جائے گی، اچھا گھر کیسے بنے گا، زندگی کے حالات اچھے کیسے بنیں گے، زندگی میں سکون کیسے آئے گا، پرسکون زندگی کیسے بنے گی، آج اس پر آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ دوستو شروع کرتے ہیں سید عالم محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جانماز پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے اور سکون کے ساتھ آلتی پالتی مار کر بیٹھتے تھے۔ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتے اور کبھی کبھی فرماتے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خواب بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان فرماتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین طرح طرح کی باتیں کرتے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور ان کی باتوں کو سنتے اور خوش ہوتے۔ پھر جب کچھ دن چڑھ جاتا اس کے بعد پھر نفل نماز کا اہتمام فرماتے، نفل نماز میں مشغول ہو جاتے، کبھی 4 رکعت پڑھتے، کبھی 8 رکعت پڑھتے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر چلے جاتے اور گھر جانے کے بعد اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتے اور ظہر تک لگے رہتے، اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جاتے، سب کی خیریت معلوم کرتے، حال چال معلوم کرتے اور تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھتے، سب سے سب کی خیریت دریافت کرتے۔ پھر کسی ایک بیوی کے گھر پر رک جاتے، وہیں ساری ازواج مطہرات جمع ہو جاتی اور پھر آپ ان سے باتیں کرتے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے، اور آپ اس کے بعد مغرب سے عشاء تک ان کے پاس وہیں بیٹھے رہتے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ گھر جانے کے بعد تمام بیویاں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی، اور جانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی سو جاتے۔ سونے کے بعد جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزر جاتا تو آپ اٹھتے، دعا پڑھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر نماز میں مشغول ہو جاتے، اور نماز میں مشغول ہونے کے بعد پھر جب فجر کی اذان ہو جاتی تو فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز سے لے کر شام تک، صبح سے شام تک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر صحابہ سے باتیں کرتے، ان کے خواب کی تعبیر بیان کرتے، روایت میں لکھا ہوا ہنسی خوشی کی باتیں کرتے، خوش ہوتے اور صحابہ کے درمیان بیٹھتے۔ اس کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تو گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو ظہر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو عصر کی نماز پڑھتے، اور پھر اس کے بعد عصر سے لے کر عشاء تک، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بیچ میں یہ پورا عصر سے عشاء تک کا جو وقت ہے یہ ازواج مطہرات کے ساتھ گزارتے، اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے۔ دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے کا طریقہ بتایا جائے، بیویوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنی بیویوں کے حال چال معلوم کرو، ان کی خیریت دریافت کرو، ان کی طبیعت معلوم کرو، ان کے مزاج کی باتیں کرو۔ یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اس وقت اس معاشرے میں جو زندگی گزار رہا ہے کہ دن بھر اپنے کاموں میں رہتے ہیں اور شام میں آنے کے بعد یا تو فون میں مشغول ہو جاتے ہیں یا اپنے کام میں لگے رہتے ہیں یا پھر سو جاتے ہیں۔ تو بیویوں کو وقت دینا بھی ضروری ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو وقت دیتے تھے،
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنے بیویوں کو وقت دیا کریں۔ اور دوستو سب سے اہم بڑی بات جو مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دوستو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے پاک ہو۔ آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہیں، آپ جائز ناجائز کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا دل برے لوگوں کے بارے میں آپ کا دل لوگوں کے بارے میں پاک نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں صاف نہیں ہے، تو آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا دل لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے پاک ہو۔ آپ کسی کے اوپر کمنٹ نہ کریں، کسی کو جج نہ کریں، ارے دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ نہیں، آپ تو اپنے دل کو دوسروں کی طرف سے صاف رکھیے۔ اور لوگ بڑے مزے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ارے ہم تو ان کی یہ چیز بتا رہے ہیں، فلاں چیز بتا رہے ہیں۔ نہیں دوستو، آپ تو صرف دوسروں کے متعلق اپنے دل کو صاف رکھیے، اللہ آپ کی زندگی کو اچھا بنا دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دوسروں کے متعلق، دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھیے، سب سے پہلی چیز۔ دوستو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں یا ایک دوسرے کے درمیان رہتے ہیں تو آپسی تعلقات میں، معاملات میں رنجشیں اور شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے کہ بھئی جب ایسا رہتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان رہتے ہیں تو شکایتیں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے جذبات کو اپنے دل میں نہ ٹھہرنے دیں، آپ ایسے خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، آپ اس طریقے کی سوچوں کو اور گندے خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ لینے دیں، جنم نہ لینے دیں، بلکہ نکال کر باہر پھینکیں۔ ایسے خیالات، ایسی سوچ، ایسے جذبات کو اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک دیں، اور کیا کریں؟ شکایتوں کو نظر انداز کر دیں، شکایتوں کو نظر انداز کر دیں، خامیاں، غلطی، کوتاہیوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، رنجشوں کو بھلا دیں، غلطیوں کو معاف کر دیں، اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیغمبرانہ طریقے پر عمل کریں۔ اور پیغمبرانہ طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ غلطیوں کو بھول جائیں، رنجشوں کو فراموش کر دیں، تکلیفوں کو برداشت کر لیں، غلطیوں کو معاف کر دیں۔ یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے، یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ غلطیوں کو معاف کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، رنجشوں کو بھلا دینا، غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اچھی زندگی چاہتا ہے تو پیغمبرانہ طریقے پر عمل کر لے۔ اگر کوئی شخص اپنی انا کے چکر میں کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو ایسا ہوں، میں بڑا ہوں، اور میں یہ ہوں، اور میں بہت مالدار ہوں، میری بڑی خدمت رہی ہے، میں نے بہت ساتھ دیا ہے، میں ان کے بہت کام آیا ہوں، میں اب نہیں جھکوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ اپنی من چاہی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، اور پیغمبرانہ طریقے سے ہٹا ہوا ہے، پیغمبرانہ طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں بھی اچھی زندگی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی چاہتا ہے تو وہ پیغمبرانہ طریقے پر عمل کرے، کیونکہ آخرت میں وہ لوگ ہوں گے جو وہ نیک لوگ ہوں گے، وہ اچھی زندگی گزارنے والے ہوں گے جو پیغمبرانہ طریقے پر عمل کریں گے۔ اگر کسی شخص نے پیغمبرانہ طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہوگی تو وہ کل آخرت میں نیک لوگوں سے دور ہوں گے۔ اس لیے دوستو آپ سمجھ لیجئے کہ پیغمبرانہ طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان ساری غلطیوں کو، رنجشوں کو، تکلیفوں کو، ان سب کو برداشت کر کے ختم کرنا ہوگا۔
اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلایا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہم نے آپ کو صبح سے شام تک کا آپ کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو بتایا ہے۔ آپ اس طریقے کو دوسروں کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور معاشرے میں اچھی زندگی اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوگا، ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔